السلام علیکم. آج جو ہم سبجیکٹ پڑھیں گے وہ ایک اہم سبجیکٹ ہے جس کے حوالے سے مختلف اسٹوڈنٹس کے مختلف نظریات ہیں کہ یہ سبجیکٹ جو ہے وہ بہت ایزی ہے. جب پیپر ہوں گے ہم اسے پڑھ لیں گے, ہم پورے نمبر لے لیں گے, حتیٰ کہ ایسا نہیں ہوتا. آپ نے بہت سے FSC کے اسٹوڈنٹس دیکھے ہوں گے, میڈیکل کے اسٹوڈنٹ دیکھے ہوں گے, نان میڈیکل کے اسٹوڈنٹس دیکھے ہوں گے جن کی کیمسٹری, بایو اور فزکس میں پورے نمبر آ جاتے ہیں. اگر وہ نمبر لوز کرتے ہیں تو وہ اردو سبجیکٹ میں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہی وجہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ سوال کو کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے, ہر سوال کے کتنے نمبر ہیں. تو آج سب سے پہلا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سال اول پیپر پیٹرن سال اول اردو کا ہے, جس کے لیے کل نمبر 100 ہے اور وقت اس کے لیے 3 گھنٹے ہیں. آج ہم اس لیکچر میں یہی دیکھنا ہے کہ کس سوال کو کس طرح حل کرنا ہے اور کتنے منٹ میں حل کرنا ہے. تو سب سے پہلے جو سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس, حصہ معروضی, جس کے 20 نمبر ہے. اب یہ جو 20 نمبر ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں. سب سے پہلے نثری اسباق کے کثیر الانتخابی سوالات. کثیر الانتخابی سوالات سے مراد ملٹیپل. نثری اسباق کے ہمارے جو فرسٹ ایئر میں 14 چیپٹر ہیں ان میں سے 5 ملٹیپل آنے ہیں جس کے 5 نمبر ہیں. اس کے بعد ادبی اصطلاحات جس میں تشبیہ, استعارہ اور تلمیح ہے, 5 نمبر اس کے ہیں. نیکسٹ شعری اصطلاحات جس میں ہم مطلع, مقطع, قافیہ اور ردیف پڑھیں گے, اس کے 5 نمبر ہیں. اس کے بعد تذکیر و تانیث جسے ہم مذکر مؤنث کہتے ہیں. یہ تذکیر و تانیث ہم نے کیا کرنا ہے, بورڈ میں کس طرح آئیں گے, جملوں کی درستی کہ جملہ ایک جملہ آئے گا جیسے کتاب میز پر پڑھا ہے یا کتاب میز پر پڑھی ہے. اس حوالے سے 5 یہ 5 نمبر ہیں ان کے ٹوٹل 20. یہ سوال نمبر 1 ہمارا حل ہوا. اب سوال نمبر 1 کے لیے ہمارے پاس 20 نمبر ہیں اور اس کے لیے 20 منٹ ہے. اور یہ جو سوال ہے 20 منٹ میں تو ایزیلی کر سکتے ہیں, لیکن یہ سوال ہم 15 منٹ میں بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ سوال نمبر 2, حصہ نظم, جس کے 2 جز ہیں, الف جز اور بے جز. الف جز ہے جی نظم کے اشعار کی تشریح, جس میں 1 نمبر نظم کا عنوان, 1 نمبر شاعر کا نام اور 8 نمبر کی تشریح. اب یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کر لیں, اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ جب ہم نظم کے اشعار کی تشریح کریں گے, ایک ہی نظم کے 2 اشعار آئیں گے جسے ہم بند بھی کہتے ہیں, اور ان اشعار کی تشریح آپ اکٹھی بھی کر سکتے ہیں اور علیحدہ بھی. یہ میں نے لکھا جی اکٹھی یا علیحدہ آگے پیراگراف کی صورت میں. اس کے لیے اب ایک اہم بات اور کہ ہم نے شعر کی تشریح اکٹھی کرنی ہے یا علیحدہ. اگر ہم علیحدہ تشریح کریں گے تو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہم نے ایک شعر کی تشریح 2.5 صفحات کی کرنی ہے اور ہر صفحے پہ 2 پیراگراف بنانے ہیں. جتنے پیراگراف ہوں گے اتنے ہی آپ کے حوالے کے اشعار ہوں گے. مثال کے طور پہ ہم نے پہلا پیرا بنایا ہے 8 سے 9 لائنوں کا. ٹوٹل 22 لائنز بھی ہوتی ہیں, 20 لائنز بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ نے 7 سے 8 لائنوں کا پیرا بنا لیں. اور ہر پیرے میں ایک بات اور یاد رکھیں کہ ہر پیرے میں آپ نے الفاظ کو 1 یا 2 الفاظ جسے ہم اہم نکات بھی کہہ سکتے ہیں, تلمیحات بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو آپ نے مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کرنا ہے. آگے ہے جی غزل کے اشعار کی تشریح, جس میں 1 نمبر شاعر کا نام, 3 نمبر کے 3 اشعار آئیں گے جس میں آپ نے تشریح کرنی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب غزل کے اشعار کی تشریح آئے گی, یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ نے ہر شعر کی تشریح الگ کرنی ہے. بیٹا بات وہی ہے کہ آپ تشریح جب بھی کریں, نظم کے اشعار کی تشریح کریں, غزل کے اشعار کی تشریح کریں, تو آپ نے پیراگراف کی صورت میں کرنی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی سوال نمبر 3, سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح کریں. اردو میں یہ ایک ایسا سوال ہے تو 15 نمبر کا, لیکن اگر ہم یہی سوال اچھی طرح یاد کریں تو ہمارا 26 نمبر یعنی 26 نمبر کا پیپر ہم یاد کر سکتے ہیں. اس کی نمبروں کی تقسیم دیکھ لیں جی, 1 جمع 1 جمع 3 جمع 10. اب 1 نمبر یہاں پہ کس چیز کا ہے جی, مصنف کا نام. 1 نمبر مصنف کا نام.
دوسرا سبق کا عنوان، ہیڈنگ دیتے وقت یہ بھی آپ نے بات یاد رکھنی ہے، سبق کا نام نہیں ہوتا، سبق کا عنوان ہوتا ہے۔ اور 3 نمبر کا سیاق و سباق، اب سیاق پہلے سباق بعد میں، آپ کو 2 پیرے آنے الف اور بے، آپ نے پیرے کو غور سے پڑھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے پہلا پیرا آپ کو اچھی طرح یاد ہے آیا کہ دوسرا پیرا اچھی طرح یاد ہے، تو آپ نے جب بھی سوال جواب لکھنا ہے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے الف یا بے جز لکھ کے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے مصنف کا نام، سبق کا عنوان اور 3 نمبر کا سیاق و سباق۔ سیاق و سباق کے لیے اہم ہدایات یہ ہے کہ آپ کم سے کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 لائنز لکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنا۔ اور سیاق و سباق سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کو بورڈ میں پیرا دیا جاتا ہے اس پیرے سے پہلے کیا تھا، اس پیرے کے بعد مصنف نے کیا بیان کیا ہے۔ 2 چیزیں یاد رکھیں گے جی، 3 نمبر کس چیز کے، 1 نمبر سبق کے پیرے کی جو لوکیشن ہے اس کا نمبر ہے، 1 نمبر وہ سیاق کا دیتا ہے، 1 نمبر سباق کا دیتا ہے۔ بعض دفعہ سیاق نہیں ہوتا تو اس کے نمبر بیچ میں ہی ایڈ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی تشریح، 10 نمبر کی تشریح ہے، اور تشریح کی طوالت کتنی ہونی چاہیے، کتنی لینتھ ہونی چاہیے، اس کے بھی 2.5 سے 3 صفحات ہونے چاہیے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، تشریح جب آپ نے کرنی ہے سیاق و سباق کی تو اس میں سب سے پہلے جو آپ نے سٹارٹنگ پیرا ہے وہ مصنف کا مختصر تعارف ہونا چاہیے، اور پھر وہی بات پیراگراف کی صورت میں کس طرح کرنا ہے، 7 سے 8 لائنوں کا پیرا بنائیں، اور ہر پیرے کے بعد آپ نے نثری یا شعری حوالہ ضرور دینا ہے۔ ایک صفحے پہ 2 ہی پیرے آئیں گے اور 2 ہی اشعار یا نثری حوالہ آئیں گے۔ اس کے بعد یہ جی 15 نمبر کا ہمارا سوال ہے جی، 1 نمبر مصنف کا نام، 1 نمبر سبق کا عنوان، 3 نمبر کا سیاق و سباق اور 10 نمبر کی تشریح۔ اگر ہم ایک سبق اچھی طرح یاد کرتے ہیں تو پیپر میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سبق جس کا اس نے سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح کرے وہی سبق ہوتا ہے، نیکسٹ 10 نمبر کا وہ بعض دفعہ اسی سبق کا خلاصہ بھی دے دیتا ہے۔ اگر آپ نے یہی سوال ایک سبق کو اچھی طرح یاد کیا ہے تو 10 نمبر کا آپ کا خلاصہ بھی تیار ہو سکتا ہے، 15 نمبر کا سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح بھی ہو سکتی ہے، ٹوٹل 25 اور 1 نمبر کا وہ ملٹیپل بھی پوچھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک سبق کو یاد کرنے سے آپ کے 100 میں سے 26 نمبر کا سوال جو ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ نیکسٹ جی سوال نمبر 4، نصابی سبق کا خلاصہ تحریر کریں۔ اب سوال نمبر 4 جس طرح سوال نمبر 3 میں الف اور بے جز ہے، اسی طرح سوال نمبر 4 کا نصابی سبق کا خلاصہ تحریر کریں۔ اس میں بھی 2 آپ کو چیپٹرز کے خلاصے آنے ہیں جس میں سے آپ نے ایک کرنا ہے۔ اس کے نمبروں کی تقسیم 1 جمع 9، 1 نمبر مصنف کا نام اور 9 نمبر کا خلاصہ۔ پھر خلاصہ لکھتے وقت پھر میں وہی بات کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے چاہے تشریح کرنی ہے چاہے خلاصہ لکھنا ہے تو آپ نے پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ آپ یہاں پہ ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ جب ہم نے خلاصہ لکھنا ہے اس کی طوالت کتنی ہونی چاہیے، 2.5 سے 3 صفحات۔ بعض چیپٹر ہمارے جو سلیبس کے ہیں وہ چھوٹے ہیں، بعض لینتھی ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 2.5 اور کم سے کم 2.5 اور زیادہ سے زیادہ 3 صفحات۔ اور وہی بات کہ ہر صفحے پہ 2 پیرے آنے چاہیے، اور آپ 2 3 بھی کر سکتے ہیں خلاصے میں۔ کیوں؟ خلاصے میں ہم نثری یا شعری حوالہ نہیں دیتے۔ تو سبق کا خلاصہ 2.5 سے 3 صفحات پیراگراف کی صورت میں۔ آپ نے جتنے بھی پیرے بنانے ہیں ہر پیرے میں 1 سے 2 آپ نے اہم نکات یا الفاظ کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اگلا ہے سوال نمبر 5، نظم کا خلاصہ۔ اس کے 5 نمبر ہے۔ نظم کا خلاصہ آپ نے ایک ہی پیرے میں لکھنا ہے۔ اس کی طوالت سن لیتے کم سے کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 10 سطور۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو زیادہ سے زیادہ آدھا صفحہ، اور یہ بات یاد رکھیں ایک ہی پیرا بنانا ہے۔ آگے ہے کہ ہمارے پاس مکالمہ، سوال نمبر 6، مکالمہ، ردات، روزنامچہ۔ یہ 3 چیزیں ہیں جی، موسٹلی وہ پیپر میں مکالمہ یا ردات دیتا ہے۔ مکالمہ 2 لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جب ہم نیکسٹ مکالمہ نگاری کا سوال آپ کو لیکچر پیش کریں گے تب تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا کہ مکالمہ نگاری کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد رداد ہے، اس کے بعد ہے جی روز نامچہ ہے، رداد آنکھوں دیکھا حال، اور روز نامچہ ڈیلی کی کہانی۔ تو اس کے بھی 10 نمبر ہیں۔ اگر آپ نے مکالمہ لکھنا ہے تو اس کے لیے 3 سے 4 صفحات، کتنے جی
3 سے 4 صفحات. اگر آپ روداد لکھتے ہیں تو روداد کے لیے بھی 3 سے 4 صفحے ہو سکتے ہیں. اگر 3 بھی آپ لکھ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن روداد لکھتے وقت بھی آپ نے پیراگراف ہی کی صورت میں لکھنا ہے. اس کے بعد جی روز نامزد کی بات کریں، ڈائری کا ایک ورک آپ 1 صفحے پہ بھی لکھ سکتے ہیں اور 2 صفحات پہ بھی اس کو بیان کر سکتے ہیں. اگلا سوال ہے جی سوال نمبر 7، درخواست یا رسید. ایک بات یاد رکھیں، صرف آپ کو صرف یا تو صرف درخواست آئے گی یا صرف رسید آئے گی، اس میں یا کا آپشن نہیں ہے. تو اس کے بھی 10 نمبر ہیں. پھر سن لیں جی اردو سال اول میں درخواست نگاری ایک ایسا 10 نمبر کا سوال ہے جس میں آپ کے 10/10 نمبر آ سکتے ہیں. اور اسی طرح رسید ہے، اگر آپ نے درخواست لکھنی ہے تو آپ درخواست 1 سے 2 صفحات پر بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن رسید جو ہے وہ آپ نے پورے شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی صفحے پر اس کو لکھنا ہے. اگلا سوال اور سب سے آخری سوال ہمارے پاس ہے جی تلخیص نگاری، جس کے بھی ٹوٹل 10 نمبر ہیں. 2 × 8. اب 2 سے مراد ایک آپ کو پیرا آنا ہے، آپ نے پیرے کو غور سے پڑھنا ہے، موضوع کا انتخاب کرنا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ 2 بھی انتخاب کر سکتے ہیں، موضوع یا عنوان، یا 3 بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے 2 نمبر ہیں. اور تلخیص یعنی شارٹ کرنا، مختصر کرنا. سمپل فارمولا یہ ہے کہ اگر آپ کو 100 الفاظ کا پیرا ہے تو آپ نے اس بات کو 100 الفاظ والے پیرے کی بات کو آپ نے 33 الفاظ میں بیان کرنا ہے، یعنی شارٹ کرنا ہے. اس کا فارمولا یہ ہے. اور اس کی میں نے توازن لکھی ہے جی 1 مکمل صفحہ. اب 1 مکمل صفحہ لکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو لینتھی لکھنا ہے، اس کی پریزنٹیشن ایسی ہو کہ وہ ایک مکمل صفحے پر آ جائے. جب ہم باقاعدہ تلخیص نگاری پر لیکچر آپ کو دوں گا تو تب آپ کو طریقہ بھی بتایا جائے گا کہ تلخیص نگاری کو کس طرح پورے صفحے پر پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. اب نمبر کی ایک دفعہ سن لیں 100 نمبر کس طرح ہے. 20 نمبر کی مانوسی ہے. پھر سوال نمبر 2 20 نمبر کا ہے جس میں 10 نمبر نظم کے اشعار کی تشریح، 10 نمبر غزل کے اشعار کی تشریح. آگے سوال نمبر 3 کے 15 نمبر ہیں جس میں 1 نمبر مصنف کا عنوان، مصنف کا نام، سبق کا عنوان، 3 نمبر کا سیاق و سباق اور 10 نمبر کی تشریح ہے. اور سوال نمبر 4 ہے جی 2 آپ کو خلاصے آنے جس میں سے آپ نے 1 کرنا ہے، 10 نمبر کا خلاصہ ہے. 5 نمبر نظم کے ہیں. اور سوال نمبر 6 جس میں مکالمہ بھی آ سکتا ہے، روداد بھی آ سکتا ہے. 10 نمبر درخواست یا رسید بھی 10 نمبر. اس کے بعد تلخیص نگاری بھی 10 نمبر. اور آخر میں صرف ایک چھوٹی سی باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے جس سے آپ کا پیپر بہت اچھا ہو سکتا ہے. پیپر کس طرح اچھا ہو سکتا ہے، ایک شعر سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیف اندازے پہ رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. ہر بندہ پیپر لکھتا ہے، لیکن جس بچے کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی نمبر اسی کو اچھے ملیں گے. تو اس کے لیے آپ نے چند باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا پیپر کرتے وقت کہ ہر صفحے پر 2 ہی پیراگراف بنائیں. اگر آپ تشریح کر رہے ہیں تو آپ نے 2 بنانے ہیں. اگر آپ خلاصہ لکھ رہے ہیں تو آپ 3 بھی پہلے بنا سکتے ہیں. پھر ہر پیراگراف کے بعد نثری اور شعری حوالہ دیں. اب نثری اور شعری حوالے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اشعار کی تشریح کریں تو اس میں ہر پیرے کے بعد شعر کا حوالہ ضرور دیں. اگر آپ اقتباس کی تشریح کر رہے ہیں تو اس کے بعد نثری حوالہ ضرور دیں. اگلا پوائنٹ یہ ہے جی درست اشعار اور نثری حوالہ جات لکھیں کہ جب بھی ہم شعر لکھتے ہیں تو ہم خود سے اپنے شعر لکھنے شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا. درست اشعار سے مراد یہ ہے کہ اچھے اشعار کا انتخاب کریں. اگلا جی ہر پیراگراف میں 1 یا 2 الفاظ یعنی اہم نکات کو مارکر سے لکھیں کہ وہی بات جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے جب بھی آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، آپ نے اشعار کی تشریح کرنی ہے، پیراگراف کی صورت میں کرنی ہے، لیکن وہ پریزنٹیشن اچھی اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ نے ہر پیراگراف میں کوئی نہ کوئی لفظ، اگر کوئی خاص لفظ نہیں ہے تو آپ نے مارکر کے ساتھ لکھ کر اس کو خاص بنا دینا ہے. اور جب بھی آپ نے مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کرنا ہے تو ایک بات ترتیب اس کی رینڈملی ہونی چاہیے، بے ترتیب ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کو یہی پیرا نظر آ رہا ہے تو آپ ایک لفظ یہاں پہ ہائی لائٹ کر لیں، ایک ادھر کر لیں، ایک ادھر کر لیں، ایک ادھر کر لیں، ایک ادھر کر لیں.
کہ مراد یہ ہو کہ آپ کی وہ ترتیب بالکل سیم نہ ہو تاکہ وہ آپ کو آپ کی پریزنٹیشن کو متاثر نہ کرے، اور ہر جواب کا آغاز اور اختتام بھرپور ہونا چاہیے کہ آپ نے جب بھی سٹارٹ کرنا ہے تو وہ آپ کا ابتدائیہ جو ہے وہ اتنا جاندار ہو کہ وہ کمال لگے کہ جو مطمئن ہے پیپر چیک کرنے والا وہ دیکھتے ہی آپ کو کہے کہ بچے کو پیپر بہت آتا ہے، اور آپ نے اختتام جسے ہم حاصل کلام بھی کہتے ہیں، آپ تشریح میں بھی حاصل کلام لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات پھر یاد رکھیں کہ ہر جواب کا آغاز اور اختتام بھرپور ہونا چاہیے، جاندار ہونا چاہیے، اور آخری بات یہ ہے کٹنگ سے گریز کریں کہ آپ نے ریموور کا استعمال نہیں کرنا، آپ الفاظ کو سوچ سمجھ کر لکھیں۔ اور نمبر ایک دفعہ پھر سے سن لیجیے، 20 نمبر ہے تو اس کے لیے جو وقت ہے ہمارے پاس 3 گھنٹے ہے۔ ہر سوال جو ہمارے پاس 20 نمبر ہے تو یہ تو 20 نمبر میں کریں گے۔ اگر نظم کے اشعار کی تشریح اور غزل کے اشعار کی تشریح 10 نمبر کا سوال ہے تو جس طرح نمبر کا سوال ہوگا اس طرح آپ نے دگنا کر لینا۔ 10 نمبر کا سوال ہے تو آپ 20 نمبر میں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر کی بہت سمجھ آ گئی۔ اگر کسی بچے کو سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ خوش رہیں، گھر رہیں، سیف رہیں، اللہ حافظ۔